فوری طور پر اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، پاکستان کے تاجروں کو عزت و وقار کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نہیں چاہتے کہ کہیں افراتفری پیدا ہو۔ پاکستان کی تاجر تنظیمیں اگر چاہیں تو ہم ماضی کے اندر شٹر ڈاؤن کے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں انوکھے احتجاج کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم از خود شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں۔ جب ہم شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں گے تو ریاست کے ادارے جب بزور طاقت شٹر بند کروانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک انارکی کی فضا پیدا ہوگی۔ ہم کسی صورت امن و امان کی خرابی نہیں چاہتے، اس لیے ہم بار بار حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے ان دنوں کے اندر تاجروں کو آزادانہ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ بصورت دیگر تنگ آمد بجنگ آمد پھر پاکستان کا تاجر باہم مشاورت کے ساتھ سخت فیصلوں پر بھی مجبور ہوگا۔ یہ ایف بی آر آج بھی اسی طریقے سے بلیک میلنگ، رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر جگہ جگہ پورے ملک کے اندر تاجروں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہم نے بار بار واضح کیا، پاکستان کا چھوٹا تاجر یہ پوائنٹ آف سیل کے نام پر مشینیں، یہ اکاؤنٹنٹ، یہ کھاتے اور یہ بک کیپنگ کے نام پر پھر بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جب سیلز ٹیکس مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کیا جاتا ہے تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کے کروڑوں تاجروں کی دکانوں پر یہ نام نہاد مشینیں لگانے کا ڈرامہ کیا جائے؟ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں، یہ پوائنٹ آف سیل تاجروں کی دکانوں پر کسی صورت نہیں لگ سکتا۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر یہ جو دہاڑی لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو تاجروں کی گرفتاریاں، جرمانے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ پاکستان کا تاجر عید الاضحیٰ کے قریب اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی یلغار کے موقع پر ملک اور قوم کی خاطر ہم نے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو قبول کیا۔ اس لیے قبول کیا کہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے خطرات، پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خطرات، اس کے نتیجے میں بجلی کے بحران کے خطرات موجود تھے، تو ہم نے اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو قبول کیا۔ لیکن آج ایک مہینہ گزر چکا ہے، ایران کے راستے آبنائے ہرمز کے ذریعے پاکستان میں پیٹرول کی سپلائی مسلسل جاری ہے، بلکہ RLNG کے جہاز بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 45,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ آج گرمیوں کے دنوں کے اندر بھی 17,000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی صنعتوں، پاکستان کی دکانوں کو اور مارکیٹوں کو بند کیا جا رہا ہے؟ اور عید الاضحیٰ کے ایسے موقع پر کہ جب تاجروں نے پورے سال کی امیدیں عید سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں، جب پوری پاکستانی قوم نے خوشیوں کے اس تہوار کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے، جوتے، خواتین نے اپنی شاپنگ، غرض پوری ایک معاشی سائیکل اس موقع پر چلتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اس معاشی سائیکل کو چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، پاکستان کے تاجروں کو عزت و وقار کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نہیں چاہتے کہ کہیں افراتفری پیدا ہو۔ پاکستان کی تاجر تنظیمیں اگر چاہیں تو ہم ماضی کے اندر شٹر ڈاؤن کے فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں انوکھے احتجاج کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم از خود شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں۔ جب ہم شٹر کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کریں گے تو ریاست کے ادارے جب بزور طاقت شٹر بند کروانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک انارکی کی فضا پیدا ہوگی۔ ہم کسی صورت امن و امان کی خرابی نہیں چاہتے، اس لیے ہم بار بار حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سمارٹ لاک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے ان دنوں کے اندر تاجروں کو آزادانہ کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ بصورت دیگر تنگ آمد بجنگ آمد پھر پاکستان کا تاجر باہم مشاورت کے ساتھ سخت فیصلوں پر بھی مجبور ہوگا۔ دوسری اہم گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ اس وقت ضرورت ہے معیشت کے پہیے کو چلانے کی، مارکیٹوں کی رونقوں کو آباد کرنے کی، لیکن یہ ایف بی آر جس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے بارہا یہ بات کہی کہ ہم ایف بی آر کے اندر اصلاحات لا رہے ہیں، ہم اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، ہم اس کو تاجروں کی سہولت کا ادارہ بنا رہے ہیں، فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایف بی آر آج بھی اسی طریقے سے بلیک میلنگ، رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر جگہ جگہ پورے ملک کے اندر تاجروں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہم نے بار بار واضح کیا کہ پاکستان کا چھوٹا تاجر یہ پوائنٹ آف سیل کے نام پر مشینیں، یہ اکاؤنٹنٹ، یہ کھاتے اور یہ بک کیپنگ کے نام پر پھر بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ جب سیلز ٹیکس مینوفیکچرنگ اور امپورٹ کے وقت وصول کیا جاتا ہے تو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ پاکستان کے کروڑوں تاجروں کی دکانوں پر یہ نام نہاد مشینیں لگانے کا ڈرامہ کیا جائے؟ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف سیل تاجروں کی دکانوں پر کسی صورت نہیں لگ سکتا۔ پوائنٹ آف سیل کے نام پر یہ جو دہاڑی لگانے کا سلسلہ جاری ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو تاجروں کی گرفتاریاں، جرمانے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم آنے والے بجٹ کے اندر جس کی تیاری اس وقت جاری ہے، ہم وزارت خزانہ سے مذاکرات کے کئی سیشنز کر چکے۔ ہم نے دو ٹوک یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے 1.25 کروڑ چھوٹے تاجر کے لیے 4 لائنوں کا سادہ اردو کا ریٹرن فارم لایا جائے، جس کو وہ از خود بھر کر بینک کے اندر اپنا ٹیکس جمع کروائے، اور اس ریٹرن فارم کو جمع کرانے والے تاجر اس کو نہ تو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا جائے، نہ اس کی دکان پر پوائنٹ آف سیل لگایا جائے، نہ اس کو آڈٹ اور بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ وہ محکمے کے اہلکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے یہ آسان سادہ ٹیکس نظام لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہم صنعتوں کے لیے بھی بار بار مطالبہ کر چکے ہیں کہ سپر ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے، سیلز ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ کے اندر لایا جائے تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ سکیں، اس کے ذریعے زر مبادلہ پاکستان کے اندر آ سکے۔ ہم بار بار یہ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلنے دیا جائے۔ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلنے سے 68 سے زیادہ انڈسٹریاں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ چلتی ہیں۔ ایک عام مزدور سے لے کر ایک پڑھے لکھے انجینئر کو روزگار میسر آتا ہے۔ حکومت نے اس وقت ٹیکسز کو ختم کرنے کے ہم سے وعدے کیے ہیں۔ میں آئینی عدالت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بالآخر 2002 کے اندر نافذ کیے گئے اس 7E کے کالے قانون کا خاتمہ کر دیا۔